سوچو، ایک آدمی جو کبھی اللہ کا نیک بندہ تھا، جس کی زبان پر تسبیح ہوتی تھی، جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، لیکن ایک دن اس کے پاس اتنا مال آیا، اتنا سونا، اتنے خزانے کہ اس کا دل ہی بدل گیا، اور پھر اس کا انجام اتنا خوفناک ہوا کہ قرآن نے اس کا واقعہ قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ ایک کہانی ہے قارون کی، لیکن رک جائیے، قارون کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھا۔ جی ہاں، ایک ایسا آدمی جو نبی کے گھرانے سے جڑا ہوا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں ڈھسا دیا؟ آج کی ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ صرف غریب انسان کو برباد نہیں کرتا، کبھی کبھی دولت بھی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ مصر کی وہ رات اندھیرا گہرا تھا، بنی اسرائیل ظلم میں جی رہے تھے، فرعون ستاتا تھا، لوگ رو رو کر دعا کرتے، اور انہی لوگوں کے درمیان ایک جوان تھا، قارون۔ شروع میں قارون بہت نیک مانا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ تورات کا علم رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور لوگوں اسے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن انسان کی اصل سچائی اس وقت سامنے آتی ہے جب اللہ اس کو پاور یعنی طاقت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی، یعنی وہ کسی کافر قوم سے نہیں تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، سچ کو پہچانتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک چیز دھیرے دھیرے اگنے لگی، تکبر۔ شیطان انسان کو ایک دن میں برباد نہیں کرتا، پہلے وہ دل میں چھوٹی سی محبت ڈالتا ہے، دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت، شہرت کی محبت، اور پھر انسان دھیرے دھیرے اللہ کو بھولنے لگتا ہے۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک وقت آیا جب اس کے پاس اتنا سونا تھا، اتنا خزانہ تھا کہ صرف اس کی چابیاں اٹھانے بھی مشکل تھا۔ سوچئے، خزانے نہیں، صرف چابیاں، اور انہیں اٹھانا بھی مشکل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھی۔ یعنی قارون صرف امیر نہیں تھا، وہ اس زمانے کا بلینر تھا۔ لوگ اس کا محل دیکھ کر حیران رہ جاتے، اس کے کپڑے، اس کی سواری، اس کی شان، سب کچھ الگ تھا، اور دھیرے دھیرے اس کو لگنے لگا کہ یہ سب اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن ابھی تباہی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اصلی فتنہ تو تب شروع ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف بلایا، اور قارون نے ایک ایسا جواب دیا جسے سن کر آسمان بھی کانپ اٹھا۔ قارون کا وہ ڈینجرس ڈائلاگ جس نے اس کی بربادی کا فیصلہ دکھا دیا، اور کیوں اللہ کا عذاب اس کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم بھی قارون کی طرح دنیا میں پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے یہ سب اپنے علم سے کمایا ہے۔ قارون کا یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے دل کا حال تھا، ایک ایسا دل جو اب اللہ کو بھول چکا تھا۔ آپ نے دیکھا کیسے ایک نیک آدمی دنیا کا سب سے امیر شخص بن گیا، لیکن اب کہانی اس موڑ پر آنے والی تھی جہاں دولت ایمان سے ٹکرانے والی تھی۔ سوچئے، اگر اللہ کو آپ کو اتنا پیسہ دے دے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں، تو کیا آپ اللہ کو اور زیادہ یاد کریں گے یا قارون کی طرح بدل جائیں گے؟ قارون کے محل کی دیواریں سونے سے چمکتی تھیں، اس کے دربار میں لوگ جھک کر کھڑے ہوتے، نوکر اس کے اشارے کا انتظار کرتے، اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک زہر بھرنے لگا، تکبر، غرور، اور میں وہ بھول گیا
کہ جس اللہ نے دیا ہے وہ کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قارون نے کہا یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا اللہ نے دیا، اس نے کہا میں نے کمایا، میری محنت، میرا ٹیلنٹ، میرا دماغ۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ صرف خود کو دینے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن قارون صرف غرور میں نہیں ڈوبا تھا، وہ اپنی دولت کا شوق یعنی دکھاوا بھی کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل سے نکلا، مہنگے لباس میں، سونے سے سجی ہوئی سواری، چمکدار کپڑے، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے، اور پوری قوم اس کو دیکھ کر رک گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش ہم بھی قارون جیسی دولت مل جائے، کتنی امیزنگ زندگی ہے، کتنی بہترین زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ دیکھا آپ نے، لوگ اس کی عبادت کو نہیں اس کے دولت کو دیکھ رہے تھے۔ آج بھی دنیا نہیں بدلی، آج بھی سوشل میڈیا پر لوگ کیریکٹر سے زیادہ لائف اسٹائل دیکھتے ہیں، ایمان سے زیادہ لگژری دیکھتے ہیں۔ لیکن سب لوگ قارون سے امپریس نہیں ہوئے۔ اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو سیدھا دل میں جا اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تب علم والوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس کے دل بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی دنیا کی چمک ٹیمپرری ہے، یعنی عارضی ہے، اصلی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ لیکن قارون اب اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو ہر نصیحت بری لگتی تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا نرمی سے، محبت سے، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، زکوٰۃ دو، غرور مت کرو۔ لیکن قارون نے جواب دیا، اس نے اس کی موت کا دروازہ کھول دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے صرف نبی کی بات نہیں ٹھکرائی بلکہ ایک خوفناک سازش بھی رچی ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ کیا ایک نبی کے خلاف سازش؟ قارون اتنا گر گیا تھا؟ آپ دیکھیں گے قارون کی وہ بے ہودہ چال جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر اللہ کا عذاب اس کی طرف چل پڑا۔ کبھی کبھی انسان پیسوں سے امیر ہوتا ہے لیکن روح سے بالکل غریب۔ قارون اب صرف ایک امیر آدمی نہیں تھا، وہ ایک فتنہ بن چکا تھا، ایک ایسا فتنہ جسے دیکھ کر لوگ اللہ کو نہیں دولت کو یاد کرتے تھے، اور اب اس کا غرور اس کو ایک ایسی حد تک لے جانے والا تھا جہاں واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کیسے لوگ قارون کی لگژری زندگی دیکھ کر دیوانے ہو گئے، کیسے اس نے اللہ کی نعمتوں کا کریڈٹ خود کو دینے شروع کر دیا تھا۔ لیکن اب کہانی اور بھی ڈینجرس ہونے والی ہے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے پاس اتنا خزانہ ہو کہ صرف اس کے روم کے کیز یعنی 40 طاقتور آدمی مل کر اٹھائیں تو اس کا دل میں کتنا تکبر آ سکتا ہے۔ قارون کا محل کے نیچے اندھیرے کمرے تھے، لمبے راستے، سونے کے صندوق، ہیرے جواہرات اور جیسے خزانے جن کے بارے میں لوگ صرف کہانیاں سنتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ اور اتنی بھاری تھی کہ ایک اسٹرانگ جماعت مل کر انہیں اٹھاتی تھی، اور جب وہ چابیاں چلتی تھیں تو آواز آتی تھی جیسے دنیا کی محبت زنجیروں کی طرح بج رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں کی طاقتور گہروں پر بھاری پڑتی تھی۔ یعنی قارون کی دولت صرف زیادہ نہیں تھی، وہ ان امیجنیبل تھی۔ لوگ اس کے محل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔
بچے اس کی کہانیاں سنتے اور جوان اس کی زندگی جیسی لائف کی خواب دیکھتے، لیکن ایک چیز کسی نے نوٹس نہیں کی، قارون جتنا امیر ہوتا گیا اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا گیا۔ ایک رات قارون اپنے خزانے کے درمیان کھڑا تھا، ہر طرف سونا چمک رہا تھا، مشالوں کی روشنی، سکے کی کھنکھناہٹ، نوکر جھک کر کھڑے، اور قارون خود کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے کس کی ضرورت نہیں، نہ موسیٰ کی، نہ اللہ کی نصیحت کی، نعوذ باللہ۔ اور یہی وہ پل تھا جہاں اس کی روح اندھیرے ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر صرف گھمنڈ نہیں ہوتا، تکبر یہ بھی ہے کہ انسان سچ جاننے کے بعد بھی اسے ریجیکٹ کرے، یعنی نہ مانے اور لوگوں کو نیچا سمجھے۔ قارون اب اسی بیماری میں ڈوب چکا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور کہا، قارون اللہ کا شکر ادا کرو، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، تکبر مت کرو۔ لیکن قارون کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، ایک ٹھنڈی تکبر بھری مسکراہٹ، اور پھر اس نے ایک ایسا پلان بنایا، ایک ایسا منصوبہ بنایا جسے سن کر پورا بنی اسرائیل کانپ اٹھا۔ وہ منصوبہ کیا تھا؟ کیا قارون اللہ کے نبی کو ذلیل کرنا چاہتا تھا؟ اور کیا یہی اس کی تباہی کی شروعات تھی؟ آپ دیکھیں گے قارون کی وہ سازشیں جس میں اس نے ایک عورت کو استعمال کرنے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن پھر اچانک سب کچھ الٹا پڑ گیا، اور اس رات آسمان خاموش تھا، مگر عذاب بہت قریب آ چکا تھا۔ قارون اب صرف غرور میں نہیں جی رہا تھا، اب وہ سچ کے خلاف کھڑا ہونے لگا تھا، اور جب انسان اللہ کے نبی کے سامنے تکبر کرتا ہے تو اس کی بربادی کا یعنی ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے قارون اپنے خزانوں میں ڈوب رہ چکا تھا، کیسے اس کا دل میں میں بھر چکا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کا۔ سوچئے، ایک آدمی جو کبھی نبی کا فالوور یعنی نبی کو ماننے والا تھا، اب وہی نبی کو نیچا دکھانے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا۔ آخر دولت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے قارون نے ایک عورت کو پیسہ دیا تاکہ وہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ جی ہاں، ایک نبی پر گھٹیا جھوٹ، صرف اپنی ایگو بچانے کے لیے۔ لوگ جمع ہو گئے، بنی اسرائیل کھڑا تھا، سب کو لگ رہا تھا آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور اس عورت سے پوچھا، سچ بتاؤ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ وہ عورت کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اس نے وہ سچ بول دیا جس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ اس عورت نے کہا، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے تاکہ میں اللہ کے نبی پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ ایک پل کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا، لوگوں کی سنسنی رک گئیں، اور قارون پہلی بار لوگوں کی نظروں میں گرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اداس تھا، غصہ کم تھا، درد زیادہ تھا، کیونکہ قارون کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ ان کی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون صرف تکبر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے معاشرے میں فساد پھیلا رہا تھا، لوگوں کو دنیا کا غلام بنا رہا تھا، اور نبی کے خلاف جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آخری بار سمجھایا، قارون یہ دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ کا شکر ادا کرو، غریبوں کا حق دو، آخرت کو مت بھولو۔ لیکن کبھی کبھی انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے
کہ نصیحت بھی اس کو انسلٹ لگتی ہے۔ قارون کے دل میں اب صرف ایک چیز بچ گئی تھی، پاور، کنٹرول اور ایگو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر انسان کو صرف لوگوں سے دور نہیں کرتا، وہ اس کو اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو پھر عذاب قریب آ جاتا ہے۔ اس رات قارون اپنے محل میں تھا، سونا چمک رہا تھا، نوکر کھڑے تھے، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن آسمان میں ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے زمین کسی حکم کا انتظار کر رہی ہو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک ایسی دعا جس کے بعد قارون کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ آپ دیکھیں گے قارون کا سب سے ڈینجرس جواب، اور پھر اللہ کا وہ عذاب جسے دیکھ کر لوگوں کی چھینکیں نکل گئی۔ کیا سچ میں زمین اس کو نگلنے والی تھی؟ قارون اب وارننگ کو سن چکا تھا، نبی کی نصیحت بھی، قوم کی باتیں بھی، اور اللہ کا پیغام بھی، لیکن اس کا دل اب دولت کے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو برباد کرنے کے لیے شیطان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اس کے دل میں ایک جملہ ڈال دیتا ہے، میں خود سب کچھ ہوں۔ آپ نے دیکھا کیسے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی سازش کی، کیسے ایک عورت نے سچ بول کر اس کا پلان فیل کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آخری وارننگ دی، لیکن قارون نے جو جواب دیا وہ اس کی تباہی کا فائنل ڈیسیجن بن گیا۔ سوچئے، اگر اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ اس سوال قارون سے پوچھا جانے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تکبر مت کرو۔ لیکن قارون ہنس پڑا، ایک ٹھنڈی غرور بھری ہنسی، اور پھر اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قارون نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اپنی دولت کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیا، اس کو لگا اس کی انٹیلیجنسی، اس کی پلاننگ، اس کا بزنس مائنڈ ہی اس کی سکسس کا ریزن ہے۔ اور یہی انسان کے سب سے ڈینجرس اسٹیٹ ہوتی ہے۔ جو بندہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اس وقت بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کو دیکھ کر اب بھی امپریس تھے۔ وہ کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جس محل کو وہ سکسیس سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں قارون کی قبر بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال والی تھی؟ یعنی دولت، پاور، لگژری، یہ کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ فرعون بھی پاورفل تھا، عاد اور سمود بھی اسٹرانگ تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی ہر طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا دعا کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ قارون ایک وقت میں اللہ کو پہچاننے والا آدمی تھا، لیکن دولت نے اس کے دل بدل دیا۔ آج بھی کتنے لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں صرف پیسوں کے لیے، کتنے لوگ حرام کماتے ہیں صرف لگژری کے لیے، اور پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو انسان صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ آخرت بھول جاتا ہے، اور جب آخرت بھول جائے تو پھر انسان قارون بننے لگتا ہے۔ صبح ہونے والی تھی، قارون اپنی شان کے ساتھ نکلا، سونے کے سواری، نوکر، لباس اور پیچھے دیوانے بہید، لیکن
آج زمین عجیب لگ رہی تھی، جیسے وہ ہلنے والی ہو۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں ہسٹری کا سب سے بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ خوفناک لمحہ جب زمین نے قارون اور اس کے خزانوں کو نگلنا شروع کیا اور لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن عام صبح نہیں تھی۔ آج زمین خاموش تھی، آسمان عجیب سا لگ رہا تھا، ہر ہوا میں ایک انجا سا ڈر تھا، مگر قارون اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جب انسان غرور میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا آنے والی تباہی بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کیسے قارون نے کہا، یہ سب میں اپنے علم سے کمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن عذاب آنے سے پہلے اللہ دنیا کو ایک آخری منظر دکھانا چاہتا تھا، ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہی آنکھیں خوف سے پھٹنے والی تھیں۔ قارون اپنے محل سے نکلا، رائل لباس میں، کپڑوں پر سونا چمک رہا تھا، اس کے گھوڑے سجائے گئے تھے، نوکر لائن میں کھڑے تھے، اور اس کی انٹری بالکل کسی بادشاہ کی طرح کی تھی۔ لوگ رک گئے، بازار رک گیا، بچے اس کو دیکھنے لگے، اور جوان حسرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ یعنی قارون صرف امیر نہیں تھا، وہ اپنی دولت کا دکھاوا کرتا تھا تاکہ لوگ اس سے امپریس ہو، اسے عزت دیں، اس کی طرح بنانا چاہیں۔ لوگ کہنے لگے، کاش ہم بھی قارون جیسے مال ملتا، یہ تو بہت لکی آدمی ہے، یعنی کیا شاندار زندگی ہے۔ دیکھا آپ نے، لوگ اس کی آخرت نہیں دیکھ رہے تھے، صرف اس کا لائف اسٹائل دیکھ رہے تھے، بالکل آج کی دنیا کی طرح۔ آج بھی لوگ سوشل میڈیا پر لگژری دیکھ کر امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیمرے کے پیچھے انسان اللہ سے کتنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور علم والوں نے کہا، اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ یعنی ہر چمکتی چیز سکسیس یعنی کامیاب نہیں ہوتی، اصلی کامیابی اللہ کی رضا ہے، سکون ہے، ایمان ہے۔ لیکن قارون اب یہ سب سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا اس کا محل کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کامیابی، اس کی طاقت کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب عذاب قریب ہے، بہت قریب۔ ہوا تیز ہونے لگی، زمین ہلکی سی کانپی، لیکن لوگ اب بھی قارون کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ایک عجیب آواز آئی نیچے سے، زمین کے اندر سے لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، خوشی ڈر میں بدل گئی، اور قارون پہلی بار گھبرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ قارون نے خود کو بہت اونچا سمجھا، لیکن اب اللہ اس کو نیچے دکھانے والا تھا، اتنا نیچے کہ اس زمین کے اندر چلا گیا۔ لوگ بھاگنے لگے، گھوڑے بے چین ہو گئے، ہوا اور تیز ہو گئی، اور پھر زمین پھٹنا شروع ہوئی۔ قارون چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں گے وہ عذاب جب اللہ نے قارون کو، ان کے محل کو اور اس کے خزانے کو ایک ساتھ زمین میں دھنسا دیا، اور اس وقت کوئی اس کو بچانے نہیں آیا۔ زمین اب کانپ رہی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، چھینکیں گونج رہی تھی، اور قارون اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دنیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کیسے پوری قوم قارون کی دولت پر فدا تھی، کیسے لوگ اس کی لائف کو
کامیاب سمجھ رہے تھے، لیکن اب اللہ دنیا کو دکھانے والے تھے کہ اصلی عزت نہ محل میں ہوتی ہے نہ خزانے میں، بلکہ سجدے میں ہوتی ہے۔ ایک طرف قارون تھا، سونا، تکبر، طاقت، اور دوسری طرف ایک غریب مومن جس کے پاس صرف ایمان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ قارون کی دولت دیکھ کر حسرت کر رہے تھے تب کچھ نیک لوگ چپ تھے۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کی چمک نہیں، آخرت کا ڈر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا اس کا محل بھی خالی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ علم دیے گئے تھے انہوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ یعنی ایک سجدہ کرنے والا غریب انسان اللہ کے نزدیک قارون جیسا بلینئر سے زیادہ ویلیبل ہو سکتا ہے۔ قارون اب بھی اپنی شان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے نوکر چلائے، راستہ کھولو، قارون آ رہا ہے۔ لیکن اچانک اس کے محل کے نیچے کی زمین ہل گئی۔ ایک درار دھیرے دھیرے اس کے تخت کے نیچے سے نکلنے لگی۔ قارون کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے نیچے دیکھا اور پہلی بار اس کو اپنی موت نظر آئی۔ وہ چیخا، بچاؤ! مگر جن لوگوں کو وہ اپنی دولت سے امپریس کرتا تھا آج وہی لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی اس کو بچانے نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ صرف قارون نہیں، اس کا گھر بھی، اس کا محل بھی، اس کے خزانے بھی، سب کچھ۔ جس دولت پر اس کو اتنا غرور تھا وہی دولت اس کے ساتھ قبر میں جا رہی تھی۔ سوچئے، کل تک لوگ اس کی طرح بننا چاہتے تھے اور آج لوگ اس کو زمین میں ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، خاموش۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، کیونکہ اللہ کا عذاب دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جس دنیا کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت بہت چھوٹی ہے۔ لیکن عذاب ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ قارون ابھی زندہ تھا، اندھا جسم زمین میں دھنس چکا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کی طرف دیکھا، اپنے محل کی طرف، اپنی سواری کی طرف، لیکن کوئی چیز اس کو بچانے نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر زمین نے اس کو اور نیچے کھینچنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں گے قارون کی آخری چینخیں، اس کا آخری ڈر، اور وہ کیسے لمحے میں پہنچا تھا جب وہ پوری طرح زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ قارون اب اندھا زمین کے اندر جا چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو کل تک تکبر سے بھرا ہوا تھا آج خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ آپ نے دیکھا کیسے اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین قارون کو نگلنے لگی۔ اس کی محل، اس کی طاقت، اس کا سونا سب دھیرے دھیرے جا رہا تھا، لیکن سب سے خطرناک منظر ابھی باقی تھا۔ سوچئے، ایک آدمی جس کے حکم پر ہزاروں لوگ چلتے تھے آج خود ایک مٹی سے نہیں بچ پا رہا تھا۔ قارون نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، خود کو باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ نوکر چیخ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، بچے رو رہے تھے، اور ہوا اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ قارون دیکھا، میرا خزانہ، مجھے بچاؤ۔ لیکن اس وقت نہ اس کا سونا کام آیا، نہ اس کی طاقت، نہ اس کے دوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر نہ تو کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ خود بچنے والوں میں سے ہوا۔ یعنی جن لوگوں کو وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا آج ان میں سے کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا،
کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی ہر سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر ایک خطرناک چیز ہوئی، قارون کا محل دھیرے دھیرے جھکنے لگا، سونے کے پلرز ٹوٹنے لگے، خزانے کے صندوق الٹ گئے، سکے زمین پر بکھرنے لگے۔ کل تک لوگ جس محل کو دیکھ کر دیوانے ہوتے تھے، آج وہی محل اس کے ساتھ قبر بن رہا تھا۔ اور سب سے درد والی بات، قارون کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا۔ جو مال اللہ کے لیے خرچ نہیں ہوتا وہ آخر میں انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ قارون نے خزانہ جمع کیا، لیکن ان خزانوں نے اس کو بچایا نہیں۔ اس وقت لوگوں نے چہرے بدل چکے تھے۔ کل تک جو کہتے تھے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے، آج وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ کل اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ دولت اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ امتحان ہوتی ہے۔ اور پھر زمین نے قارون کو سینے تک نگل لیا، اس کی چینخیں اور تیز ہو گئیں، اس کی آنکھوں میں پہلی بار سچائی بے بسی تھی۔ چلایا، موسیٰ مجھے بچا لو، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، بس کچھ ہی لمحے باقی تھے اور پھر قارون تاریخ سے مٹا دیا جانے والا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا عذاب صرف قارون پر آیا تھا یا آج بھی ہر وہ انسان جو پیسوں کو اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے، اس میں تھوڑا سا قارون زندہ ہے؟ آپ دیکھیں گے قارون کا آخری لمحہ اور وہ خطرناک خاموشی جب اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ قارون اب پوری طرح زمین کے اندر جا چکا تھا، صرف اس کا چہرہ اور مدد مانگتے ہاتھ باہر نظر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کیسے اس کا محل ٹوٹنے لگا، کیسے اس کے خزانے بکھر گئے، اور کیسے جو لوگ کل تک اس کی طرح بننا چاہتے تھے آج اس کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ لیکن اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب قارون کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ سوچئے، ایک آدمی جس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کے پاس ایک سانس بچانے کی طاقت بھی نہیں۔ قارون چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، میرا مال لے لو، میرا سونا لے لو۔ لیکن آج کسی کو اس کے مال کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ موت کے سامنے دنیا کی ہر کرنسی، ہر پیسہ، ہر دولت بیکار ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بچ سکا۔ قارون نے زندگی بھر لوگوں کو اپنی دولت سے امپریس کیا، لیکن آخری میں نہ دوست کام آئے، نہ محل، نہ خزانے، صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اور پھر ایک خطرناک آواز آئی، زمین اور کھل گئی۔ قارون کا جسم دھیرے دھیرے نیچے کھینچنے لگا، اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، چہرہ آنسو اور مٹی سے بھر گیا تھا۔ کل تک وہ لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا، آج وہ خود مٹی کے نیچے جا رہا تھا۔ اور پھر ایک آخری بار اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اب اس کو سچ سمجھ آ گیا ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر صرف ایک گناہ نہیں، وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، قوم خاموش تھی، آسمان خاموش تھا، جیسے پوری کائنات اللہ کے فیصلے کو دیکھ رہی ہو۔ اور پھر زمین نے قارون کو، اس کے محل کو، اس کے خزانے کو پورا نگل لیا، بس مٹی بچ گئی۔
ना सोना, ना ताकत, ना नाम का निशान। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते। जन्नत उनके लिए है जो संभले हैं, जो अल्लाह को याद रखते हैं, जो दुनिया को सब कुछ नहीं समझते। लेकिन कारून की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुरान ने उसका वाक़या सिर्फ तारीख़ सुनाने के लिए नहीं बताया, बल्कि हमें एक वार्निंग देने के लिए बताया। आज भी कारून ज़िंदा है, कभी एक बिजनेसमैन की शक्ल में, कभी एक सेलिब्रिटी की शक्ल में, और कभी हमारे अपने दिल के अंदर। आप देखेंगे आज के ज़माने के कारून कौन है और कैसा हम बिना समझे उसकी राह पर चलने लगते हैं। कारून अब मिट्टी के नीचे जा चुका था। उसका महल, उसका सोना, उसकी ताकत सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन कुरान ने उसका वाक़या सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह नहीं सुनाया। अगर अल्लाह चाहता तो कारून का नाम तारीख़ में गुम हो जाता, लेकिन अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान में हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। क्यों? क्योंकि कारून सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं था, एक सोच का नाम है। और डर की बात यह है कि आज भी वो सोच ज़िंदा है। आज भी कुछ लोग पैसों को अपना खुदा बना लेते हैं। नमाज छूट जाए तो परवाह नहीं, लेकिन बिजनेस लॉस हो जाए तो नींद उड़ जाती है। आज भी लोग लग्जरी देखकर इम्प्रेस होते हैं, कैरेक्टर नहीं कार देखते हैं, ईमान नहीं बैंक बैलेंस देखते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। यानी ये दुनिया परमानेंट नहीं है। आज जो चीज़ हम बहुत बड़ी लग रही है, कल मिट्टी बन जाएगी, बिल्कुल कारून की खजाने की तरह। सोचिए, कारून के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास सुकून नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, और आखिर में उसके पास एक भी चीज़ नहीं बची। आज हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? फॉलोअर्स, पैसा, लग्जरी लाइफ, या अल्लाह की रज़ा? हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कहता रहता है मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वही है जो उसने खाया, पहना या अल्लाह के रास्ते में दिया। जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता, वह आखिर में वही रह जाता है। इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। सोचिए, अगर आज रात अल्लाह हमसे पूछे तुमने मेरी दी हुई नियामतों का क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमने नमाज को इम्पोर्टेंस दी? क्या हमने गरीबों का हक दिया? क्या हमने हलाल कमाया, या हम भी कारून की तरह दुनिया में ही खो गए हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर और फसाद नहीं चाहते। जन्नत उन लोगों के लिए है जो संभले हैं, जो अल्लाह को याद रखते हैं, जो दुनिया को दिल में नहीं बिठाते। और अब एक स्कैरी सवाल, कहीं हमारे अंदर भी थोड़ा सा कारून तो नहीं? कभी हम भी अपनी कामयाबी पर गुरूर करते हैं, कभी दूसरों को नीचा समझते हैं, कभी अल्लाह को भूल कर सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं और बिना समझे कारून की तरह पर चलने लगते हैं। आज अभी इस वक्त अल्लाह से तौबा मांग लो, क्योंकि ना जाने कल कौन ज़िंदा हो और कौन मिट्टी के नीचे। या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हमें दुनिया का गुलाम मत बना, और हमें कारून जैसा अंजाम से महफूज फरमा। आमीन। कारून का ख़जाना आज कहीं नहीं, लेकिन उसकी कहानी आज भी ज़िंदा है, ताकि हम संभल जाए देर होने से पहले। अगर ये वाक़या आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शायद किसी
اور کا دل بھی بدل جائے۔